کئی دفعہ مختلف مناسبتوں سے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ جو آدمی کسی کو نیک کام کی دعوت دیتا ہے اور وہ جس کو آپ دعوت دیتے ہیں وہ نیک کام بجا لائے، انجام دے، تو اس نیک کام کا دونوں کو برابر برابر اجر ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ جتنا اجر خدا نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے اس کو دو برابر تقسیم کر کے ایک بتانے والے کو اور ایک عمل کرنے والے کو، نہیں، 50-50 نہیں ہوتا، اس عمل کا فل اجر دونوں کو ملتا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہیں کئی الفاظ میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ غالباً سب سے پہلے اس وقت آپ نے فرمایا جب ایک غریب نے آ کے مسجد النبی کے رسول خدا سے سوال کیا، بوڑھا آدمی تھا، چلا بھی نہیں جاتا تھا، ایسے ہی لڑکھڑاتے ہوئے رسول لڑکھڑاتے ہوئے، پتہ نہیں لڑکھڑاتے ہوئے، کیا فرق ہے لڑکھڑانے اور لڑکھڑانے؟ لڑکھڑانے میں کہ اس کے کان خراب ہے، لڑکھڑانے میں کہ وہ بیلنس نہیں، پورا بدن بیلنس جو ہے نا، وہ لڑکھڑاتا ہوا، روایت میں لڑکھڑاتا ہوا آیا، غریب ہوں، اچھا جی مجھے دیں، لباس بھی مناسب نہیں ہے، پھر واپسی کا کرایہ بھی چاہیے، تو آپ نے فرمایا میں تیری فی الحال مدد نہیں کر سکتا۔ پھر یہ جملہ فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، یہ زبانی یاد کر لیں، بولیں الدال علی الخیر کفاعلہ، علی الخیر کفاعلہ، کار خیر کی دعوت دینے والا کار خیر انجام دینے والے کی طرح ہے، دونوں کو فل اجر ملتا ہے۔ پھر فرمایا میں تمہیں ایسے دروازے پر بھیجوں گا جہاں سے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ پھر بلال سے یا بعض روایات میں ہے عمار سے کہا کہ اس کو میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پر چھوڑو، وہی مسجد النبی میں۔ اچھا، وہ بی بی نے اپنا ہار دیا، وہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں لا یتقرب الرجل بکلمۃ حق اخذت بها، جو آدمی بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے، نیک کام کا وہ بیان کرتا ہے کسی مجلس میں، اب وہ ہزاروں کا مجمع ہو، مجمع صادق میں نماز ظہرین کے بعد ہو، ایک حق کی بات کرے عمل بہا، اور اس کی حق کی بات پر سننے والے عمل کرے، الا ولہ اجر من عمل بہا، اس حق کی بات کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس حق کی بات پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی مختصر تمہید۔ آج ایک عمل آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس درخواست کے ساتھ اس کو گھر جا کے اس کو بیان کریں۔ آج مسجد میں جو ہے نا فلان نے یہ عمل بتایا ہے، ہمارا چھوٹا بچہ بھی نا ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ عمل یاد نہ ہو۔ آپ کے گھر میں بہت شیرخوار کوئی ہوگا یا 2-3 سال کا، ورنہ آپ کے گھر میں ایسا کوئی فرد نہیں ہو سکتا جس کو سورہ قل ہو اللہ زبانی یاد نہ ہو۔ آپ کے گھر میں کوئی ہے جس کو سورہ قل ہو اللہ یاد نہ ہو؟ کتنے چھوٹے ہو؟ ان کو بھی یاد ہے، 5 سال والے بھی یاد ہے، 5 سال والے کو سورہ قل ہو اللہ یاد، آپ گھر جا کے بیان کریں۔ ابھی جو سورہ قل ہو اللہ کے فضائل، اس کے فائدے آپ کو بتاؤں گا، گھر جا کے بتائیں گے، وہ عمل کریں گے، ان سب کو، آپ کو، مجھے اس عمل کا فل ثواب ہے، ان سب کو۔ اچھا، ایک تو اس کا یہ میں آپ کو روایت سنانے لگا ہوں مجموع بیان کی، تفسیر تبرسی کے بارے میں علماء کے حلقوں مشہور ہے کہ یہ ان کو کوئی سکتہ مارد قلب ہو گیا تھا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ فوت ہو گئے اور ان کو سپرد خاک کر دیا زندہ، اور یہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کام کرتا رہتا ہے۔ ابھی یہ زلزلوں میں کئی دنوں کے بعد بندے، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، وہ مٹی کے پتنی منوں کے ڈھیر سے جو ہے نا وہ زندہ پڑے نا۔ اچھا، یہ ہوش میں آتا ہے بندے خدا اور محسوس کرتا ہے کہ وہ بھائی میں تو مرا نہیں تھا، مجھے زندہ درگور کر دیا گیا ہے۔ نظر مانی اس نے کہ اگر خدا نے مجھے یہاں سے زندہ نکالا
میں تفسیر قرآن لکھوں گا. سبحان اللہ. وہ نکالے گئے، جیسے بھی نکالے گئے. پھر یہ مجموع البیان 4 جلدوں پر مشتمل ہے تفسیر مجموع البیان مرحوم طبرسی کی نا. وہاں تقریباً ہر 114 سوروں میں جب اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں، ہر سورہ کی شروع میں اس کے فضائل بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ کے، بقرہ کے، مثلا ابھی قل هو اللہ، قل هو اللہ کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں سمیت سورۃ التوحید، سورہ قل هو اللہ کو سورہ توحید اس لیے کہتے ہیں لأنه ليس فيها الا التوحید، سوائے خدا کی وحدانیت کے اور کوئی بات اس میں. اچھا جی وہ سورہ فاتحہ ہے، ہاں سورہ فاتحہ ہے. تو وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے نا ابو حنیفہ سے پوچھا کہ کوئی ایسی سورہ بتاؤ جس کے شروع میں جو ہے نا الحمد ہے اور جو ہے نا پتہ نہیں درمیان میں دعا ہے، کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ سورہ الحمد ہے. اس میں توحید ہی توحید ہے، عبادت میں توحید، اس کی ذات میں توحید. ایک دوسرا اس کو کلمۃ الاخلاص بھی کہتے ہیں، یہ سنے ہوئے آپ نے. ہاں سورہ توحید عام طور پر ہمارا معاشرے میں سورہ قل هو اللہ کہتے ہیں. سورہ قل هو اللہ، سورہ قل هو اللہ، یہ اس کا نام نہیں ہے. اس کا نام سورہ توحید ہے یا سورہ اخلاص ہے. سورہ توحید اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صرف اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے اور کچھ بھی نہیں بیان کیا گیا. کلمۃ الاخلاص کہتے ہیں اس لیے کہ لأن من تمسک بها بما فيها اعتقادا و اقرارا، جو آدمی اس سورہ قل هو اللہ کی تعلیمات، اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے اس سے متمسک ہو اور اس کا عقیدہ رکھتا ہو اور اقرار کرتا ہو، کان مؤمنا مخلصا، یہ مومن بن جاتا ہے اور مخلص بن جاتا ہے. اس لیے مخلص اخلاص سے بنا ہے. یا لأن من قرأها على سبیل التعظیم، جو تکریم اور تعظیم کے طور پر اس کی تلاوت کرے، اخلصہ اللہ من النار، خلاصی دینا فارسی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں پتہ نہیں استعمال ہوتا ہے. خلاصی دینا یا کسی کو نجات دینا، اللہ تعالیٰ اس کو آتش جہنم سے خلاصی یا نجات عطا فرماتا ہے. اچھا جی اس کے بعد فرمایا 2 سورے، ایک سورہ قل یا ایھا الکافرون اور ایک سورہ قل هو اللہ، ان کو مقشقشتان کہتے ہیں. مقشقشتان بولیں آپ ذرا. مقشقشتان بری کرنے والے. مقشقشتان، ان دونوں کو سورہ قل یا ایھا الکافرون اور ان دونوں کو مقشقشتان کہتے ہیں اس لیے کہ مقشقش کہتے ہیں مٹا دینا، بری کر دینا، نجات دلانا. یہ دونوں چونکہ سورے یہ جو ہے نا یہ لأنہما یبرئان من الشرک والنفاق، یہ دونوں شرک اور نفاق سے رہائی دلاتے ہیں، اس لیے ان کو مقشقشتان کہتے ہیں. بولا جا رہا ہے نہیں؟ بولے مقشقشتان. 2-3 دفعہ عالم قسط دنیا کہے نا پھر آگے نہیں. وہ قسط دنیا میں ڈنڈے پڑتے تھے اس لیے آتا ہے. اچھا ان کو مقشقشتان لأنہما یبرئان من النفاق والشرک. یقال جیسے کہ کہا جاتا ہے تقشقش المریض من علتہ، بیمار اپنی بیماری سے بری ہو گیا. ہاں وہ بری ہو گیا، اسی سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. جی ہاں. اچھا جی اب یہاں سے اس کے فضائل شروع ہوتے ہیں. من قرأها فکأنما قرأ ثلث القرآن. سبحان اللہ. جو آدمی ایک مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہے اس کو 30 سپاروں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. نہیں 10 ثلث 1/3 نا، 1/3 قرآن کا اجر ملتا ہے.
اچھا ایک قرآن، ایک تہائی قرآن کے اجر کے علاوہ اور اچھا وہ اعطی من الاجر 10 حسنات بعدد من آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یعنی اس دنیا میں جتنے لوگ خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اتنے لوگوں کو 10 نیکیوں کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جتنے دنیا میں خدا اور اس کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے رسول اور اس پر روز آخرت پر ایمان لانے والے جتنے ہیں، فی آدمی 10 نیکیاں دی جائیں اتنے اس بندے کو ملتی ہے جتنے ایک مرتبہ آپ کہیں کہ یہ کیس ہو سکتا ہے بھائی؟ ہم حج پہ گئے تھے، وہاں ہم سے پہلے کچھ سرگودا کے مولانا ظہور خان صاحب کے کاروان میں تھے۔ اچھا وہ پہلے مکہ سے ہو کے مدینہ گئے تھے، ہم ان کے بعد مدینہ گئے تھے۔ وہاں ہماری مجلس ہو رہی تھی، میں مجلس پڑھ رہا تھا، تو وہ اس کاروان کے قریب ہوٹل تھے، وہ بھی مجلس میں آئے ہوئے تھے، میں وہ طواف کے فضائل بیان کر رہا تھا۔ بعد میں مومن نے کہا آغا جی ہم تو ہو کے آئے ہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ ثواب کا طواف کا اتنا سب، ہمیں نہیں پتا ہوا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ادھر لوٹ مچی ہوئی ہے۔ ہمیں پتا ہوتا تو پتہ نہیں ایسی بیکاری میں ہم نے وقت گزار دیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ لوٹ جو ہے نا مچی ہوئی ہے۔ یہ لوٹ سے بھی اوپر ہے، عیاشی ہے، یہ عیاشی ہے۔ ہاں یہ آپ کی یہ بات ہوتی ہے باور کرنے کی، یہ کیسا ہو گیا بھائی، یہ کیسا ہو گیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 10 سپاروں کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ وہ جب رسول نے کہہ دیا ہے نا، جس کو مشرک بھی صادق اور امین کہتے تھے، پھر اف کرنا، دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ یہ بات صحیح نہیں ہوگی، یہ پھر رسول پر اعتماد نہیں ہے۔ بے شک۔ ہاں اچھا جی، پھر فرمایا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلْثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَتِهِ، تم رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے؟ یہ آپ نے فرمایا اَيَعْجِزُ، کیا تم عاجز ہو اس بات سے کہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ وہ 1/3 قرآن کی تلاوت کر؟ فقلت یا رسول اللہ، یہ کون ہے بندہ؟ ہاں ابی دردہ کہتے ہیں رسول خدا نے جب یہ فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَمَن يُطِيقُ ذَلِكَ، مجھے بتائیں کون رو سونے سے پہلے جو ہے نا وہ ایک سورہ واقعہ نہیں پڑھا جاتا؟ سونے سے پہلے 10 سپارے پڑھنا کوئی آسان بات ہے بھائی؟ آپ کتنے منٹ لگاتے ہیں آپ ایک سپارے کی؟ 20 یا 25 منٹ؟ 20 منٹ تیز پڑھے، 25 منٹ میں آرام سے پڑھ لیتا ہے۔ ہاں اور 10 ضرب 25 6 گھنٹے چاہیے۔ ہاں ہم تو آدھا گھنٹہ لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ لیتے ہیں نا، آدھا گھنٹہ کم از کم 10 5 گھنٹے بھائی، سونے سے پہلے 5 گھنٹے آدھی رات ہو جاتی ہے بھائی۔ وَمَن يُطِيقُ ذَلِكَ، یا رسول اللہ، وہ پھر دن بھر کام کر کے بعد لوگ اتنی 8 بجے کے بعد آفس سے آتے ہیں، اچھا جی ہر رات جو ہے وہ 5 گھنٹے قرآن کی تلاوت کے، اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں۔ مَن يُطِيقُ ذَلِكَ قال اقرأوا قل هو اللہ احد، وہ سونے سے پہلے قل هو اللہ کی تلاوت کرو، 10 سپاروں کی تلاوت کا تمہیں ثواب ملے گا۔ کوئی ناغہ کرے گا؟ آپ کریں گے نا آج سے اس پر عمل انشاءاللہ؟ بولے نا، ہم لاہور میں پڑھتے تھے، حافظ ریاض، ہمیں درس یاد نہیں ہوتا تھا، کبھی کہتے تھے کل یاد کر کے آؤ گے، تو ہم کہتے تھے انشاءاللہ، وہ فرماتے تھے مولوی انشاءاللہ تب کہتا ہے جب نہ کرنا۔ وہ چائنیز بھی یہ کہتے ہیں جب پاکستانیوں نے کام نہ کرنا ہو تو انشاءاللہ۔ بعد میں پھر کہتے تھے نا ہم نے جو ہے نا وہ مشروط طور پر کہا تھا، ٹھیک ہے نا، مشروط انشاءاللہ کام نہ کیا پھر کہیں کہ بھئی اللہ نے نہیں چاہا، یہ ہے نا۔ اچھا جی مشروط کیا کہتے ہیں؟ شرط کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کنڈیشن۔ کنڈیشن۔ ہاں اچھا جی
وہ پھر فرمایا انس، بہت روایات ہیں انس سے، لیکن اس بد نصیب کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ میدان غدیر الخم میں موجود تھا، اور جب وہ خلافت کی تیسرے دور میں امیر المومنین نے کہا نا وہ جس کو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا یاد ہو وہ آ کے گواہی دے، اس نے کہا یا امیر المومنین میں بھول گیا ہوں، اللہ اکبر، بدعا کی، خدایا جو غلط کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر کے اس کا امامہ نہ چھپا سکے، یہاں تک سفید داغ ہو گئی، یہاں تک وہ اماموں کو کہاں تک نیچے لے آتا ہے، یہاں تک لاتا، کیا کرتا وہ پھر نقاب ڈالتا تھا، نقاب اس کو پردہ، اس کو ان داغوں کو چھپانے کے لیے وہ مولوی عبدالعزیز کی طرح نا اس کو برقع پہننا پڑتا تھا اس داغ کو چھپانے کے لیے نہیں۔ اچھا اس نے اسی طرح حشام بن ثابت شاعر الرسول، زبردست اس کے اشعار غدیر کے بارے میں، ینادی ہے یوم الغدیر نبیہم، وہ جب وہ اشعار سن خدا نے فرمایا کہ جو ہے نا تو روح القدس کے ذریعے تیری مدد ہوگی جب تک تو ہماری زبان سے، اپنی زبان سے ہماری مدد کرتا رہے گا۔ یہ مشروط کر دیا، مشروط، پتہ تھا کہ انجام اس کا صحیح۔ وہ غدیر کے بارے میں قصیدہ لکھنے والا یا پڑھنے والا وہ جب نوبت آئی گواہی دینے کی تو کہا یا میرے المومنین سوری، بھول گیا، انجام اس کا اچھا نہیں ہوا۔ روایتیں بہت ہیں اس کی۔ اچھا یہی بندہ ہے نا جس نے آ کے کہا مجھے ایک ایسا عمل سکھائیں وہ عمل کروں تو میں امیر بھی ہو جاؤں، صحت مند بھی ہو جاؤں، لمبی عمر بھی مجھے نصیب ہو، خدا بھی مجھ سے محبت کرے، رسول تمام مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے، اور آخرت میں آپ کے جوار میں مجھے جگہ بھی ملے۔ یہ انس 7-8 سال رسول خدا کی خدمت کی ہے، آپ نے پیشکش کی کہ تم نے 7-8 سال ہماری خدمت کی ہے، میں تمہیں کوئی صلہ انعام دینا چاہتا ہوں، کیا مانگتے ہو؟ کہا ایک دن کی مہلت دے دیں، سوچ کے بتاؤں گا۔ دوسرے دن آیا، ہاں جی کیا سوچا ہے؟ کہا اپنے جوار میں جنت میں جگہ دلا دیں۔ کہا کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ کہا میں نے دیکھا دنیا میں کیا مانگوں، اولاد، دولت، ہمسر، یہ سب فنا ہونے والی چیزیں، رسول جیسی ہستی اتنی بڑی پیشکش کرتی ہے تو کوئی ایسی چیز مانگوں جس کو زوال نہ آ سکے، اور وہ آپ کے جوار میں موقع نہیں۔ لیکن نسخہ رسول نے بتایا ہے، لیکن نسخے پر اس نے عمل نہیں کیا ہے۔ کوئی نسخہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک علی کی ولایت کے اقرار نہ کرے۔ کوئی عمل ہبا منصورا، صبح وہ گھر کی کسی وہ سوراخ کو آپ دیکھیں نا، وہ سورج کی شعاؤں کے اندر ایسی گرد و غبار کی ذرے ہوتے نا، اس کو ہوا منصورہ کہتے ہیں۔ ان کی تمام عبادات ہوا منصورہ ہے جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ رسول نے نسخہ تو بتا دیا ہے، لیکن پہلی شرط یہ ہے، امام رضا نے فرمایا لا الہ الا اللہ بھی اللہ کا مضبوط قلعہ تب ثابت ہوگا کہ تم وقت کی امام کی معرفت کرو۔ آج کے دور میں اس کی شرط میں ہوں، امام رضا علیہ السلام نے جی انجام اس کا جو ہے نا وہ بخیر نہیں ہوا۔ بہرحال اچھا ابھی اور آگے 2-4 روایتیں اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیں اب جگر تھام کے بیٹھ، میری باری آئی۔ یہ قل اللہ کے فائدے آپ کو تب ملیں گے کہ جب صحیح قل اللہ کو صحیح پڑھیں۔ اگر آپ نے قل ہو اللہ پڑھا نا، قل جس سے کتاب لکھتے ہیں، جس سے کاتب لکھتے ہیں، یہ وہ قاف ہے جس سے قینچی لکھتے ہیں۔ یہ پنجاب کی عام کمزوری ہے۔ ہمارے پاس تو پنجاب، ناردن ایریا، سندھ اور سرحد کے طلبہ آتے ہیں نا، سب سے زیادہ اس معاملے میں پنجاب کے طالب علم ہوتے ہیں۔ بہت سارے پنجاب کے طالب علم فارغ التحصیل ہو کے جاتے ہیں، لیکن قل هو اللہ احد، او بابا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد،
اگر آپ کل کہیں گے جس سے کتاب لکھتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کھائیں، تناول فرمائیں. قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تناول فرمائیں. بولو قل هو اللہ احد. اگر دو چشمہ ہے سے بولیں گے جس سے ہارون لکھتے ہیں یا لاہور لکھتے ہیں، غلط ہے، وہ غلط ہے. قل هو اللہ احد. احد اگر صاد ہے سین کی آواز نکالیں گے، سے کی آواز نکالیں گے، یہ غلط ہے. آپ نے صاد کی آواز نکالنا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفوان بھی پڑھ سکتے ہیں، کفوان بھی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال وہ اور ہے، پھر کو ہم نے جزم دینا ہے یا جو ہے نا وہ پیش دینا ہے، وہ دونوں جائز ہے. تو کفوان بھی پڑھ سکتے ہیں، ان بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں 3 حروف جو ہے نا وہ قابل توجہ ہیں. ایک قاف، ایک صاد اور ایک ہے. باقی آسان ہے، دال وغیرہ جو ہے نا وہ آسان ہے، لام وہ آسان ہے. قل آپ کو بولا سنا دیں بھائی مجھے. یہ دیکھیں یہ پہلے بسم اللہ غلط ہے. میں کہتا ہوں ہمارے ذاکر جو ہے نا 99% ذاکر سب سے پہلا گناہ جو محراب پر آ کے کرتے ہیں وہ بسم اللہ غلط پڑھتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، بسم اللہ غلط پڑھنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ناجائز ہے. آپ کھانے کے دسترخوان پر بسم اللہ پڑھیں، غلط پڑھیں تو گناہ ہے. نماز میں پڑھیں تو گناہ ہے. سفر کے لیے نکلتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحیم ہے بھی نہیں نکالتے، رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کوئی بسم اللہ سراسر غلط ہے. اس طرح نماز نہیں ہوتی. نہ اس آیت کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ ملتا ہے. بسم اللہ ہے. یہ دیکھو یار ٹاپ کا قاری آپ کے پاس بیٹھا ہے، ہاں ہر روز اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ابھی تک آپ کی بسم اللہ ٹھیک نہیں ہے. روز قیامت آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. ریگولر نماز میں آتے ہیں، یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ابھی تک بسم اللہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں کی، تو پھر تو یہ اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا آپ کے پاس. ہاں کہہ رہے ہیں قاری صاحب سے پوچھا جائے گا یا ہم سے